اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد سے تحفظ کے قوانین۔ سامعین حضرات، ہم دیکھتے ہیں جیسے روزمرہ زندگی کے اندر مختلف قسم کی صورتحال ہے، جیسے کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، اکثر ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، اور مختلف اخبارات میں اور دیگر جو ذرائع ہیں پبلیکیشن کے، ان کے ذریعے آپ کو روزمرہ عام زندگی میں یہ واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں، جس میں خواتین پہ بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کو ہراساں پریشان کیا جاتا ہے، ان کو کام کرنے میں ہرڈلز دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو قوانین، مختلف قسم کے قوانین لاز موجود ہیں، ان میں آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 2016 کے قوانین ہیں، جس میں خواتین کو مختلف قسم کے حقوق دیے گئے اس قانون کے تحت۔ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس ویڈیوز کے متعلق کسی قسم کی کوئی ابہام ہو یا آپ کو ایسی لفظ ورڈنگ سمجھ نہ آتا ہو، تو اس میں ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو بات، تو پھر آپ ہمیں کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سلوشن لے سکتے ہیں۔ ہماری وائس آف لائف کی پوری ٹیم آپ کے لیے فری لیگل ہیلپ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گی۔ محترم سامعین حضرات، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس میں اگر کسی عورت پر، خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے گھریلو طور پر، تو اس کے لیے وومن پروٹیکشن آفیسر تعینات کیے گئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، جن کا ایک ٹول فری نمبر بھی ہے، اس مقصد کے لیے انہوں نے فراہم کیا ہے۔ اس پر وہ آن لائیو کال کر کے ٹیلی فونکلی رابطہ کمپلین کرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی ایسی عورت ہے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے متعلقہ اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے متعلقہ آفیسر کو۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نکالتا ہے، تو حکومت آپ کو اور آپ کے بچوں کو شیلٹر ہوم میں بھی پناہ دے سکتی ہے، جس کے لیے شیلٹر ہوم گورنمنٹ کے موجود ہیں۔ اس قانون کے تحت کورٹس میں بھی آپ ریمیڈی اپیل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کورٹس کے لیے اپلیکیشن دیں گے، جس میں اپلیکیشن موصول ہونے کے 7 ڈیز کے اندر نوٹس موصول علیہ کو دی جائے گی، اور اگر جب 7 ڈیز میں وہ پیش نہ ہو تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم سنایا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت دی جانے والی درخواست کا فیصلہ کورٹس کو 90 ڈیز کے اندر کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس قانون کے تحت متاثرہ خواتین جو ہوں گی، کسی بھی خواتین کو گھر سے نہ نکالا جا سکے گا، اور اگر اس کو کوئی گھر سے نکالنے کی لیے دھمکی دے گا یا نکالنے کی کوشش کرے گا، تو کورٹس اپنے جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کے گھر پہ دوبارہ رہائش پذیر کروائے گی۔ محترم سامعین حضرات، اس قانون کے تحت کورٹس کو یہ جورسڈکشن حاصل ہے کہ وہ اپلیکیشن کے کسی بھی سٹیج پر کوئی بھی انٹرم حکم آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ اس میں جیسا کہ سائلہ کے ساتھ کسی قسم کا کمیونیکیشن کرنے سے روک سکتی ہے، سائلہ کے وجود سے دور رہنے کا حکم، سائلہ سے خاص مقرر کردہ حدود سے باہر رہنے کا حکم، اور GPS ٹریکر کے ذریعے مسئول علیہ کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکتی ہے۔ کسی قسم کی شدید تشدد کی صورت میں گھر سے نکالے جانے کا حکم، کسی بھی قانونی اسلحے کو تحویل میں لیے جانے اور اسلحہ لائسنس کے اجراء سے روکنے اور اسلحہ خریدنے سے روکنے کا آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ متاثرہ قانون کے کام کرنے کی جگہ یا کسی بھی دیگر جگہ جہاں اکثر سائلہ جاتی ہو، وہاں پر مسئول علیہ کے نہ جانے کا حکم بھی پاس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی حکم نامہ جو عدالت نے مخصوص طور پر سنایا ہو، اس سے باز رہنے کا آرڈر، یا کسی بھی ایسے شخص جو سائلہ کی مدد کرتا ہو، اس پر تشدد سے باز رہنے کا آرڈر، کورٹ جو ہے اپنے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے پولیس کو بھی آرڈر دے سکتی ہے۔ ان تمام امور سے ہٹ کر اضافی طور پر ہی کورٹس کو کوئی بھی حکم سنا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی شرط عائد کر سکتی ہے، کوئی کنڈیشن اینڈ ٹرمز اس میں ایڈ اور ڈیلیٹ کر سکتی ہے۔ کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہے کہ مسئول علیہ سے آئندہ تشدد نہ کرنے کی بابت ضمانت نامہ بھی لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ خواتین کو گھر سے بے دخل نہ کیا جائے گا، اس پر بھی آرڈر دے سکتی ہے۔ متاثرہ خواتین کو گھر سے میں رہائش کا اختیار ہوگا۔ متاثرہ خواتین کو گھر سے شیلٹر ہوم منتقل کرنے کا آرڈر بھی جاری کر سکتی ہے۔
مصول علیہ کے لیے الگ رہائش اور اس کا کرایہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ مصول علیہ یا اس کا کوئی بھی رشتہ دار سائلہ کے شیلٹر ہوم جا کر کام کرنے کی جگہ پر نہ گھسے گا۔ مصول علیہ کسی بھی چیز یا کوئی بھی دستاویزات جس کا تعلق سائلہ سے ہو وہ واپس کرنے کا پابند ہوگا اس لا کے مطابق۔ اس کے علاوہ وہ کورس اس قانون کے مطابق کچھ مالی طور پر معاملات کا جو ہے ان کے پر بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے، جس میں جیسا کہ ذاتی کمائی کا نقصان بھرنے کا آرڈر، میڈیکل اخراجات، سائلہ کے قبضے سے کوئی چیز چھین لینے کی وجہ سے اس کی جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی، مکان کا کرایہ، کھانے پینے کے اخراجات کا آرڈر، خرچہ نان نقفے کا حکم، مصول علیہ کو ایک مقرر کردہ مدت کے اندر تمام اخراجات ادا کرنے کا آرڈر اور نہ کرنے کی صورت میں اس کی تنخواہ کرنے کا آرڈر بھی مل جاتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس قانون کے تحت پروٹیکشن آفیسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ یا مکان کے اندر موجود متاثرہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کی غرض سے اور اس کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کی غرض سے انٹرز ہو سکتا ہے۔ کسی بھی متاثرہ خواتین کی مدد کرنے والی پروٹیکشن آفیسر ریسکیو کرنے کے لیے پولیس کی امداد بھی لے سکتی ہے۔ وومن پروٹیکشن آفیسر کو متاثرہ خواتین کی امداد میں رکاوٹ ڈالنا قانونی طور پر جرم ہے، جس کی سزا 6 ماہ قید ہوگی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی شخص جھوٹی اپلیکیشن گزارے گا تو اس کو 3 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی پنشمنٹ ہو۔ کورٹس کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ جات ان کی بابت ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگر مصول علیہ نہ مانے گا تو اس کو 1 سال تک قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزا کی جائے گی، جو کسی صورت 50,000 سے کم نہ ہوگا۔ اور اگر وہ رپیٹ کرتا ہے اپنی اس کرائم کو تو دوبارہ ایسا کرنے کی صورت میں 2 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اس قانون کے تحت دی جانے والی اپلیکیشنز فوجداری قانون میں سمری ٹرائل کی دفعات کے تحت سنا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف قسم کی ریمیڈیز جو انہوں نے وومنس کو دی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو سامعین حضرات، زمانہ قدیم میں عرب کے لوگوں کا یہ طرز عمل تھا کہ عورتوں کے متعلق جب کسی کے ہاں کوئی لڑکی کی پیدائش کا سنایا جاتا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے میں پیچ و تاب کھا جاتا تھا، لیکن یہ چہرے کا سیاہ داغ اس وقت تک نہیں مٹ سکتا تھا جب تک اس نووار مہمان کی زندگی کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔ اس بنا پر ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کبھی پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دی جاتی تھی، کبھی ڈبو دی جاتی تھی، کبھی ذبح کر کے ان کے خون سے یہ دبا دھویا جاتا تھا۔ یہی معصوم لڑکیاں جن کو وہ موعدہ کہتے ہیں۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور حکم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے اس تمام کبھی رسومات کو ختم کر دیا اور انسان کے اندر انسانی وقار کی منافی جو بھی رسومات تھیں ان کو ختم کرتے ہوئے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کی اور جس سے وہ معاشرے میں ان کی عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے روپ میں عورت کا مختلف قسم مقام ہے، جیسے بہن کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، اس کے مختلف حقوق ان کے موجود ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اسلام کی روح کو بھی فالو کرتے ہوئے اور جو لا آف اسٹیٹ ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اگر ان قوانین پہ عمل درآمد کریں گے تو یقینی طور پر دین و دنیا دونوں کی ہمارے لیے یہ کامیابی کا ایک سبب بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔